بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان زندگی میں مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے۔ کچھ اعمال فزیکلی اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے۔ لیکن کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کام انسان دل سے کرتا ہے، ان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، کہ بندے کا دل جو ہے ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کی سب سے پہلے تعریف سنتے ہیں۔ ریا کے لغوی معنی ہیں دکھاوا کرنا، اور شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے اللہ کی عبادت کرنا۔ یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ ہے تو عبادت، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں، بلکہ کوئی اور ارادہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اس بندے کی عبادت سے آگاہ ہو جائیں، اس کی عبادت کو جان لیں، اور یہ اپنی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک مقام پیدا کرے۔ مقام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے مال و دولت، شہرت اور مختلف قسم کے فائدے حاصل کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ چھوڑ کر کسی اور ارادے سے نیک عمل کرنا، عبادت والا عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کیا کرتے تھے، اور دیکھو کہ وہ لوگ تمہیں کیا جزا دیتے ہیں، کیا تم ان سے جزا پاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں سے ایک اللہ کے قرآن کا حافظ، دوسرا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص، اور تیسرا ایک مالدار سخی آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا قرآن نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حافظ سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، یعنی تیری خواہش یہ تھی کہ تو مشہور ہو جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، تو دنیا نے تمہیں کہہ لیا، جو تیرا ارادہ اور مقصد تھا تو نے اسے پا لیا۔ پھر مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا،
کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کی اور تیری راہ میں صدقہ بھی کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا تو مقصد یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ فلاں مالدار بڑا سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ یعنی تیرا مقصد سخاوت سے یہ تھا کہ تو مشہور ہو جائے کہ وہ بڑا سخی ہے۔ اب تیرا سخیوں میں نام دنیا میں آ چکا ہے اور تو دنیا میں سخی بن کر مشہور ہو چکا ہے، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے یا اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی یہ وہ افراد ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ان کا گناہ کیا ہے؟ ریاکاری کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی چھوٹا شرک، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور طلب ثواب کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ